اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے یعنی قیامت کا دن، اس دن گویا ایسا لگے گا کہ لوگ دنیا میں دن کا ایک حصہ ایک گھڑی رہ کر آئے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ بڑے نقصان اور خسارے میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، ہم ان کفار اور مشرکین سے جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ آپ کو دکھا دیں یا آپ ہی کو ہم وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہر حال میں لوگوں کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر لوگوں کے اعمال پر، ان کے کاموں پر اللہ تعالی گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر جماعت کے لیے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتے تھے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس آ جاتے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جھٹلانے والے لوگ کہتے کہ یہ عذاب والا دن کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی جان کے لیے بھی کسی قسم کے نقصان یا کسی قسم کے نفع کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی نہ تاخیر سے ہوتے ہیں نہ ایک گھڑی جلدی ہوتے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید اور انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اللہ کی کتابوں کو اور نبیوں کو، تین باتیں بنیادی سمجھانے کے لیے ہوتی تھیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کو سمجھو، دوسرے جو بھی نبی اور رسول آئیں ان کی نبوت اور رسالت کو مانو، تیسری چیز قیامت، توحید، رسالت، آخرت، کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دن سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے تذکرے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حشر فرمائیں گے، اکٹھا کریں گے، اٹھا کر کھڑا کریں گے، تو لوگوں کو ایسا لگے گا جب وہ قیامت کا میدان دیکھیں گے، وہاں کا دن جب دیکھیں گے تو وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں نظر ڈالیں گے، توجہ کریں گے۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں دن کا ایک حصہ گزار کر آئے ہیں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ پہچانیں گا کا کیا مطلب کہ بھی پہچانتے تو ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ جیسے باپ، دادا اور ہمارے جو خاندان والے لوگ ہیں دنیا سے ایک کے بعد ایک انتقال کر جاتے ہیں، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اپنی قبروں کے اندر گزارتے ہیں، اور وہ ابھی پتہ نہیں قیامت کا دن ابھی آنے میں کتنے سال باقی ہیں۔ اس وقت تک لوگ جو دنیا سے جانے والے ہیں، جب لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو لوگ شکلیں بھول جاتے ہیں،
لوگ ملے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، حالانکہ ان کی شباہتیں بدل جاتی ہیں، جسم بدل جاتے ہیں، ہاؤ بھاؤ بدل جاتے ہیں، تو جب لمبے عرصے کے بعد 20-25 سال کے بعد کوئی آدمی کسی کو دیکھے تو جلدی میں پہچاننے میں کچھ نہ کچھ آدمی کو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں 50 سال، 100 سال، 1000 سال کے بعد ایک دوسرے کو ملیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یہ ہے یہ جملہ اللہ نے جو فرمایا، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود لوگ پہچان نہیں بھولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسا لگے گا کہ وہ اپنی قبروں کے اندر جو تھے زیادہ لمبا ٹائم نہیں تھے، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، بس اتنا ٹائم رہے تھے اپنی قبروں میں، جبکہ وہ 100 سال سے اپنی قبروں میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ پہچان کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ تمہارے درمیان جدائی لمبی نہیں تھی، بہت دیر تم بچھڑے ہوئے نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے، تمام لوگ اپنے اپنے قبرستانوں سے مردے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، تو سب میدان محشر کی طرف اکٹھا ہو رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ جو بیت اللہ ہے، میدان عرفات ہے، اس طرف جانے لگیں گے تو آزو بازو جب دیکھیں گے پورا اپنے علاقے والے لوگ ہیں، تو ایک دوسرے کو جب شروع میں پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو لوگ پہچانیں گے، اور اس وقت میں آپس میں بات چیت بھی کریں گے، لیکن دبی دبی آواز، ڈری سہمی ہوئی آواز میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے، کتنے دن تھے ہم یہ قبرستان میں، کب سے سوئے تھے، یا دنیا میں کتنے دن رہے تھے ہم، ہماری زندگیاں کتنی تھیں۔ تو اس دن لوگوں کو قیامت والا دن جب نظر آئے گا تو ایسا لگے گا، کوئی بعض لوگ کہیں گے ہم ایک صبح الا عشیۃ او ضحاہا لم یلبثوا، اللہ نے فرمایا کہ وہ جب دیکھیں گے قیامت کو تو انہیں ایسا لگے گا کہ زیادہ دن نہیں ٹھہرے تھے، ایک صبح رہ کر آ گئے یا ایک شام رہ کر آ گئے، صرف ایک صبح، صرف ایک شام، جو کہ دنیا میں 70 سال 80 سال گزارے ہوں گے۔ بعض لوگ جو بہت زیادہ حافظے والے، بہت زیادہ میموری پاور والے ہوں گے، وہ کہیں گے ارے کون سا ایک صبح ایک شام کہتے ہو، الا ساعتن من نہار، کہ دن کا 1 گھنٹہ ہم دنیا میں تھے، صرف 1 گھنٹہ۔ 50 60 70 80 سال کی زندگی ایک گھڑی لگے گی ایسا کہ دنیا میں بس یوں گئے اور یوں آ گئے۔ اب تو ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ہم نے وہ دن جو نہیں دیکھا ہے۔ جیسے اب ہم لوگوں کو ماں کے پیٹ میں رہنا یاد ہی نہیں۔ اگر غور کیا جائے کہ ہم سب رہ کر آئے ہیں 9 ماہ کا زمانہ، جو کہ اس وقت میں بہت لمبا لگتا تھا، کہ انتظار ہوتا تھا لوگوں کو کہ کب آئیں گے کب آئیں گے، 9 ماہ کا عرصہ گزار کر آئے۔ جب دنیا کی زندگی ہم نے دیکھا تو بتاؤ ماں کے پیٹ کے وہ 9 مہینے کتنی لمبی مدت ہے؟ کچھ بھی نہیں، سال ہا سال ہمارے گزرتے جا رہے ہیں۔ تو اتنے سال کی زندگی میں وہ مادر رحم کا، ماں کے پیٹ کا وہ چھوٹا سا جو وقت ہے وہ بہت چھوٹا لگتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا سے جب بہت بڑا دن آخرت والا دن ہوگا، کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ایک اور جگہ فرمایا 50 عام، کہ 50,000 سال، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا۔ تو بتاؤ اس 50,000 سال میں یہ ہمارے 50-60 سال کہاں بیٹھیں گے؟ ایسا لگے گا ایک گھڑی، ایک صبح یا ایک شام رہ کر آ گئے۔ تو لوگ شروع میں جب پہچانتے ہیں آپس میں بات چیت بھی کریں گے، لیکن یہ پہچان ہونا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ شروع میں لوگ پہچانیں گے، لیکن جیسے جیسے محشر کے میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے اور وہاں کی وہ سختی، وہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا
اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حساب شروع کرنے کا، اس سے پہلے انتظار میں سب کو کھڑا کرنے کا، یہ جو حال دیکھیں گے تو لوگوں کے اوپر ایسا غم اور ایسا حال طاری ہو جائے گا کہ پہچاننے کے باوجود ایسے لگیں گے کہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں۔ ماں باپ ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، بیوی بچے ہوں گے، سب ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں گے، پہچاننے کے باوجود کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اور پہچان اگر ہو بھی جائے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی، شروع میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر آدمی ڈر کے مارے اپنے پہچان والوں سے بچ کر بھاگے گا کہ آج کہیں یہ جو مل گیا آج مجھے کچھ پوچھ نہ لے کہ دنیا میں تو میں آپ کے فلاں وقت میں فلاں کام آیا تھا، آپ کو میں نے کچھ ہدیہ دیا تھا، بیوی کو میں نے اتنا کھلایا پلایا تھا، بچوں پر میں نے اتنا احسان کیا تھا، اتنی ان کو دیکھ بھالی کی، ان کو پالا پوسا پڑھایا بڑا کیا، شادی بیاہ کیا۔ اب یہ تمام چیزیں یاد دلا کر کہیں آج کچھ ہیلپ نہ مانگ لیں، کچھ نیکیوں کا سوال نہ کر لیں، تو شروع میں جب پہلی بار دیکھیں گے پہچانیں گے، بات چیت کریں گے، لیکن جب میدان محشر میں جمع ہو کر اعمال کے تلوانے کا ٹائم آئے گا کہ اپنے اپنے اعمال وزن کرا لو، تو اس وقت میں ہر آدمی اپنے رشتے ناطے توڑ دیں گے، چھپتے پھریں گے ایک دوسرے سے۔ تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے بھی اللہ سے ملنے والے دن کے بارے میں تکذیب کی، جھٹلایا تھا، کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، یہ قیامت آنے والی نہیں ہے۔ کتنے سال ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، کتنے ہزاروں سال کا زمانہ گزرا، وہ لوگ جو قبروں میں گئے ہوئے ان کی قبروں کے نام و نشان تک نہیں ہیں۔ جو اب کے ہیں 40-50 سال 100-200 سال کے ملیں گے آپ کو شاید، جو ہزار سال پہلے کی قبریں ہیں، کتنے لوگ آئے، ہو سکتا ہے کچھ گنے چنے مشہور لوگوں کی قبریں مل جائیں کہیں، جن کو لوگوں نے حفاظت سے بچا کر رکھا ہوا ہے، ورنہ تو دنیا میں کتنے ارب خرب لوگ پیدا ہوئے، ان کی قبریں کہاں ہیں، ان کے نام و نشان کہاں ہیں؟ کوئی سمندر میں چلا گیا، کوئی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، کوئی زمین کے اندر دفن ہو گیا تو مٹی کے اندر مٹی کے برابر ہو گیا ہے، اس کی ہڈیوں کا تک نام و نشان نہیں ہے۔ اب وہ سب لوگ قیامت میں آئیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہونے والا دن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ کہتے تھے ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون، یہ تو کبھی ہونے والا نہیں، کبھی ہونے والا نہیں ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی اس دن کے ملاقات کو جھٹلایا بہت بڑے خسارے اور نقصان میں رہے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ اچھا، یہ قیامت والا دن جس میں جب لوگ ایک دوسرے سے بچنے لگیں گے، پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب لیتے لیتے لوگوں کو جب پاس کرنے لگیں گے، کچھ لوگ کامیاب ہونے لگ جائیں گے، تو اب یہ لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میرے کہاں ہیں۔ جو کامیاب ہوں گے وہ پھر تلاش کرنے لگیں گے، اب جائیں گے اور لوگوں سے بتائیں گے کہ لو ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ لوگوں کے پاس جب رزلٹ ہاتھ میں آ جائے گا نا، تب لوگوں کے پاس جا کر کہیں گے لو میرا رزلٹ آ گیا، میرا نام اعمال پڑھ کے دیکھ لو، میں دنیا میں کتنے اچھے کام کیا کرتا تھا، تم میری عبادتوں کو دیکھ کر چڑھاتے تھے، میرے طریقے پر ہنستے تھے، میری کمزوری پر تم مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اب ایک ایک کے پاس جا کر دکھاتا پھرے گا، لوگوں کو کیا پڑھائے، وہ کہیں گے ابھی ہمارا کام باقی، ہٹو یار۔ وہ سب کے پاس جانے لگے گا، جیسے بچے اسکول میں پاس ہو جاتے ہیں تو ٹافیاں لے کے گھومتے ہیں، ہر ملنے والے کو دیتے ہیں، ایگزام میں پاس ہو گیا، تمہارے پاس ہونے سے ہمیں کیا لینا دینا، لیکن جو پاس ہوا اس کے دل سے پوچھو، وہ ہر کسی سے جائے گا، ملے گا، ٹافیاں بانٹتا پھرے گا اور کہتا پھرے گا میرا رزلٹ دیکھو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، کیا بہترین مارکس آئے ہیں۔ تو یہ اس کی خوشی ہے۔
تو شروع میں اپنی ابتدائی وقت ہے بات چیت کریں گے، درمیان میں ایک دوسرے سے بالکل بات نہیں کریں گے، پھر جب رزلٹ آنے لگ جائیں گے، جو کامیاب ہوں گے یہ لوگوں سے بات کرنے بھی لگیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیں گے کہ جو کامیاب ہو گئے وہ ان ناکام لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان میں سے جو جس کی سفارش کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی ایک کو بلا لے گا، کوئی دو کو بلا سکتا ہے، کوئی 10 کو بلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی صلاحیتوں کے حساب سے جو دنیا میں جیسا بن کر گیا تھا اللہ اسے اتنا پاور دیں گے کہ کوئی 10 آدمیوں کو ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے اللہ یہ مجھے چاہیے، تو اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ تو اس وقت میں لوگ گھوم گھوم کر پہچاننے لگیں گے، اور یہ مجرم لوگ اس وقت کہنے لگیں گے ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ آج ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا، آج ہمارا بھی کوئی ایسا یار ہوتا، آج کوئی ایسا غمگسار ہوتا جو کہہ دیتا کہ یا اللہ یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے۔ تو شروع میں پہچانیں گے، بات چیت کریں گے، درمیان میں بالکل بات چیت بند ہو جائے گی، پھر جب کامیاب ہوں گے تو مجمع میں گھس گھس کر لوگوں کو تلاش کرنے لگیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ان کفار اور مشرکین پر جو ہم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے ان میں سے کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں اے نبی جی، یا آپ ہی کی وفات ہو جائے، دونوں صورتوں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان لوگوں کو تو لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اے نبی جی اگر آپ رہیں یا نہ رہیں لوگوں کے کاموں پر گواہ تو اللہ ہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کون کیا اعمال کر رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں قومیں قبیلے آئے ہر قوم کا ایک ایک رسول ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب بھی اس قوم کے پاس ان کے رسول آئے ہیں قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو گیا کہ ماننے والے نجات پائے، نہ ماننے والے ہلاک ہوئے۔ یہ انصاف کے ساتھ ہوا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر کبھی ظلم نہیں کیا گیا۔ جب یہ باتیں بتاتے ہیں نبی آتے تھے اور ہر نبی اپنی اپنی قوم سے یہی کہتے قیامت آئے گی، قیامت کے لیے تیاری کرو، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرو۔ وَيَقُولُونَ، تو لوگ مذاق اڑاتے ہوئے جھٹلاتے ہوئے کہتے تھے مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے نبیوں کی جماعت اگر تم سچے ہو تو بتا دو کب آئے گا یہ دن۔ آخر یہ قیامت 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 جو سنتے سنتے آ رہے ہیں آئے گا کس دن؟ یہ آخری دن ہوگا کب؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے لوگوں نے پوچھا کب آئے گا یہ دن، تو کہا قل، اے نبی جی آپ بھی، پہلے والے نبیوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا، آپ بھی لوگوں سے یہی کہیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہ خود میں اپنی جان کے لیے بھی نہ اپنے آپ میں کسی قسم کے نقصان کا یا کسی قسم کے نفع کا مالک ہوں، میں مالک نہیں ہوں، اللہ بھی میرے ساتھ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تمام چیزوں کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی جی آپ بھی فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں، ہاں کبھی اللہ بتا دیتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اللہ بچا لیتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں، ورنہ تو مالک اصل میں اللہ ہے۔ تو قیامت کا وہ جو نقصان والا دن ہے یا ایمان والوں کے فائدے والا دن ہے وہ اتنا بڑا دن، اس کا مالک میں نہیں ہوں کہ میں بتا دوں کہ کب آئے گا۔ اگر میں مالک ہوتا اس کا، مالک یوم الدین، تو اس دن کا مالک تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں، میں تو بس اس کا ایک میسنجر ہوں، میں اس کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ دن آئے گا کب۔ الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر اس کا جو اللہ چاہے گا، اللہ جس سے بچا لے گا میں بچ جاؤں گا، اللہ جو نفع پہنچائے گا وہ نفع حاصل ہو جائے گا۔ لکل امت اجل، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک مقررہ وقت ہوتا تھا۔ اذا جاء اجلهم، جب اس قوم کا وہ ٹائم مقررہ وقت آ جاتا،
فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک گھڑی نہ تاخیر ہوتی تھی نہ ایک گھڑی تعجیل جلدی ہوتی تھی۔ ہر قوم جیسے دنیا میں آنے کا ٹائم تھا، ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں اور چلی گئیں، اب اس امت کا بھی ایک ٹائم ہے، اور اس میں بھی ہر آدمی کا الگ الگ ٹائم مقرر ہے۔ تو جب جس کا ٹائم آئے گا، جس قوم کا بھی وقت آیا، ان کے عذاب کا، ہلاکت کا وقت آنے کا ٹائم مقرر تھا، جب وہ ٹائم آیا تو اس میں نہ ایک سیکنڈ کی تاخیر نہ ایک سیکنڈ کی جلدی۔ یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کا ایک الارم فٹ کر دیا ہے۔ الارم ہوتا ہے لوگ بجاتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اپنے یہاں، تو جس ٹائم پر ہم نے رکھ دیا، ایک سیکنڈ کی تاخیر یا ایک سیکنڈ کی جلدی نہیں ہوتی، ٹائم ہوتے ہی بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہر آدمی کا ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا وہ سال، وہ عمر، وہ مہینہ، وہ دن، وہ وقت، وہ جگہ، سب چیزیں اللہ نے فکس کر کے چھوڑ دیا ہے کہ اس بندے کی اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ جیسے ہی ہوں گے ایسی جگہ پر رہے گا، ایسی حالت میں رہے گا، موت آئے گی۔ اب وہ وقت آئے گا، چاہے وہ آدمی اب جہاں کہیں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، وہ وقت آتے ہی دھڑن سے آدمی چلا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز آتے ہیں کہ کوئی کھاتے کھاتے مر رہا ہے، کوئی کھیلتے کھیلتے مر رہا ہے، کوئی ناچتے ناچتے مر رہا ہے، کوئی کچھ پڑھتے پڑھتے مر رہا ہے، کوئی بیان کرتے کرتے مر رہے ہیں، کوئی خطبہ دیتے ہوئے مر رہے ہیں، کوئی نماز میں مر رہے ہیں، کوئی حرم میں مر رہے ہیں، کوئی تھیٹر میں مر رہے ہیں، کوئی شراب کھانے، پتہ نہیں کس کا ٹائم کہاں کہاں مقرر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ جب بھی وہ وقت آئے گا، جہاں رہو گے، جس حال میں رہو گے، چلے جاؤ گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، آپ لوگوں سے پوچھئے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کا عذاب رات میں یا دن میں کسی بھی وقت میں اللہ کا وہ عذاب آ جائے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، آخر مجرموں کو کس بات کی جلدی ہے؟ جب وہ عذاب آئے گا تو تم کیا کرو گے اسے دیکھ کر؟ جب بھی وہ پکڑ کا ٹائم آئے گا، لوگ کہتے ہیں ہمارا ٹائم کب آئے گا؟ وہ کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ موت کب ہے؟ دیکھو قیامت جیسے ہر آدمی کے، ہر قوم کے دنیا میں آنے کا ایک ٹائم اللہ نے بنایا، ایسے ہی کائنات، یہ جو دنیا بنی، اس دنیا کے بنانے کا بھی ایک ٹائم تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کو بنایا، اس کے اندر کی تمام ضروریات کو پیدا فرما دیا، اس کے بعد انسانوں میں سے پہلے انسان، اس کے بعد ان کی اولاد، ان کی ذریت، اس کے بعد ایک ایک قوم، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک امت، ایک ایک قومیں دنیا میں آتی گئیں۔ تو چلتے 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 ہمارا ٹائم، اور اس امت میں بھی ہم لوگوں کا نمبر اب آیا ہے، بعد میں آنے والے وہ آ رہے ہیں، آئندہ آنے والے بھی ہیں، اور ہم دنیا سے ایک ایک کر کے جانے والے۔ تو ایسے ہر چیز کا اللہ نے دنیا میں آنے کا بھی ٹائم مقرر کیا، جانے کا بھی ٹائم مقرر کیا۔ تو جیسے ہم جس زمانے میں ہمیں آنا تھا آئے، اور جس زمانے میں ہمیں جانا ہم چلے جائیں گے، تو ایسے ہی اس دنیا کے بھی بننے کا جو ٹائم تھا اللہ نے اس وقت میں اس کو بنایا، اور جس وقت اس کو ختم کرنے کا ٹائم اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اس دن یہ دنیا بھی ختم ہوگی۔ تو جب بھی آئے گا، تمہیں کیا جلدی ہے اس میں؟ کیا کرو گے جب وہ عذاب کو دیکھو گے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، ایک عجیب بات اللہ فرماتے ہیں، جب بھی یہ عذاب واقع ہوگا، کیا تم اس وقت اس عذاب پر ایمان لاؤ گے؟ قیامت کا دن جب آئے گا تب مانو گے ہاں قیامت ہے بھائی، قیامت آ رہی ہے، آ گئی ہے۔ آنا میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہر آدمی قیامت کے دن ایمان والا بن جائے گا، ہر آدمی، ہر کافر ایمان والا بن جائے گا۔ ایمان والا مطلب یقین کرنے والا، ہر کافر کو یقین آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب یقین کرتے ہو، آنا اب ٹائم ملا تمہیں، وقد کنتم به تستعجلون،
حالانکہ اس سے پہلے تم جلدی مچاتے تھے۔ دیکھیے قیامتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی قیامت صغرا اور ایک قیامت کبرا۔ بڑی قیامت جس میں ساری کائنات توڑ پھوڑ کر رکھ دی جائے گی، ستارے، چاند، سورج، زمین، کہکشاں، یہ بادل، یہ پہاڑ، سب چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، یہ تو بڑی قیامت کبرا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کا جو مسئلہ ہے یہ قیامت صغرا کا ہے، چھوٹی قیامت، وہ ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی جب مرے گا اس کی تو قیامت اسی دن ہے۔ فنا، قیامت کا مطلب ہے فنا ہو جانا، جو آدمی مر گیا اس کی تو فنا آ گئی، ختم ہو گیا۔ اب جو بچے ہیں وہ پورا ایک عمومی عذاب آئے گا، پوری دھرتی کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے، وہ جب ہوگا اس وقت میں جو لوگ رہیں گے ان پر وہ بڑے قیامت کا دن آئے گا، فنا ہونے کا۔ لیکن جمع ہونے کا تو سب کو ہے، جانے کا ٹائم سب کا الگ الگ، لیکن جمع جب ہوں گے پہلے والے اور آخر والے سب ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے، تو جب بھی موت آئے گی تو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھئی قیامت ہے۔ مرنے والا آدمی جانتا ہے کہ اب میں جو مر رہا ہوں، فرشتوں کا آنا، روح کا قبض کرنا، یہی سے آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن مرتے وقت کا یقین کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب فرشتوں کو آدمی دیکھ لے، توبہ بھی کرے تو وہ توبہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ایمان بالغیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ ایمان لانا ہے، فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے مان لو۔ توبہ کرنا ہے، فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لو۔ کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، ان کا نظارہ ہونے سے پہلے کر لو۔ جب وہ آ گئے تو پھر ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالمشاہدہ، دیکھ کر ایمان۔ دیکھ کر تو قیامت میں ابو جہل بھی ایمان لائے گا، ابو لہب بھی ایمان لائے گا، فرعون بھی ایمان لائے گا، تو ان کا ایمان معتبر نہیں۔ امتحان یہی ہے کہ بغیر دیکھے کہ کون مانے گا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر جب وہ دن آ گیا تو ظالم لوگوں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، کہ ہمیشہ رہنے کا عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو بدلہ بس اسی کا دیا گیا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قیامت کا یہ عذاب کا دن حق ہے؟ قل ای وربی انہ لحق، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم یہ عذاب والا دن حق ہے۔ اللہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو قسم کھانے سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم یہ دن آ کر رہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور اس دن تم کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، جو بھی کافر اور ظالم لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس اس دن قیامت کے دن زمین بھر کر سونا، پیسے، خزانہ اگر ہوگا لَفْتَدَتْ بِهِ، تو یہ لوگ چاہیں گے اس دن کی پکڑ سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں۔ پورے زمین بھر کر خزانہ مل جائے تو پوری زمین فدیے میں بدلے میں دینا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ زمین بھر کر ان کے پاس ہوگا نہیں، لیکن ایسی حالت ہوگی ایک ایک آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اگر پوری زمین بھر کر سونا خزانہ مل جائے، اللہ کہے وہ دے دو تو چھوڑ دوں گا، تو میں وہ ساری زمینیں بھر کر دے دوں گا، اللہ آج مجھے چھوڑ دے۔ پہلی بات تو ان کے پاس ہوگا نہیں، جو کمایا تھا وہ بھی نہیں رہے گا، اور تو پوری زمین بھر کر کہاں سے ملے گا؟ اور اگر ہوگا بھی یہ دیں گے بھی تو اللہ نہیں لیں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ہاں یہ دنیا ہے، اللہ نے فرمایا یہاں 1 روپیہ بھی اگر دے سکتے ہو تو دے لو، جتنا دے سکتے ہو تمہاری طاقت کے بقدر، غیب میں جب تک ہے جو دینا چاہتے ہو دو، اور اپنے آپ کو چھڑا لو اللہ کے عذاب سے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ لوگ حقیقت میں عذاب کو دیکھنے لگیں گے تو اپنی ندامت کو، اپنی ذلت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔
کہ اندر اندر کڑ رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر رہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر نہ ہنسیں. جیسے آج مسلمانوں کو دیکھ کر ہنسا جاتا ہے، ہمارے اوپر فقرے کستے ہیں، بار بار ٹی ویوں کے اندر، چینلوں کے اندر ہر قسم سے ہنسی مذاق، ایک ایک چیز پر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں. مسلمان ایمان والے کی گویا کوئی حیثیت نہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہے. تو اس دن یہ تمام لوگ، ان میں سے ایک ایک کا نام ذہنوں میں آتا ہے کہ جتنے آج کے سورما بنے ہوئے ہیں جو ایمان کو، اسلام کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اس دن وہ لوگ اپنی ذلت کو چھپانا چاہیں گے کہ آج ہم کس طریقے سے ذلیل ہو رہے ہیں. لیکن وہ ذلت چھپنے والی تو نہیں، صاف صاف نظر آئے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسلام پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.